السلام علیکم، بول نیوز میں میں ہوں جواد کمال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، ریاست کے استحکام اور سیاست کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سیاسی قائدین سے ملاقات میں اظہار خیال، پاکستان کی داخلی سلامتی اور افغانستان سے تعلقات پر گفتگو کی گئی۔ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، ریاست کے استحکام اور سیاست کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سیاسی قائدین سے ملاقات میں اظہار خیال۔ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، افغانستان ہمارا بردر اسلامی ملک ہے۔ پاکستان ہمیشہ افغانستان سے بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت کے ساتھ اہم نشست، کہا انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ عوام کو یقین دلایا کہ صوبے میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا، نہ فتنہ الخوارج کی پاکستان کی کسی علاقے میں عملداری ہے، صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ سپہ سالار نے سوال اٹھایا، کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک بڑا گناہ نہیں؟ ریاست کے استحکام اور سیاست کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ امن کے دشمنوں کے خلاف پاک فوج کی کارروائیاں، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کے دوران 8 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ فورسز نے 12 اور 13 جنوری کو 2 مقامات پر آپریشنز کیے۔ ISPR کے مطابق ٹانک میں خارجیوں کے اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ اس دوران 6 خارجی مارے گئے۔ ضلع خیبر کی تیرا وادی میں 2 خارجیوں کو ٹھکانے لگایا گیا۔ اعلیٰ سول قیادت نے فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن میں کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ PIA کی یورپ کے لیے پروازیں شروع ہونا کامیابی ہے۔ گزشتہ حکومت نے ایک وزیر کی تقریر کے تباہ کن نتائج ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، بولے شکر ہے جو بندشیں لگیں وہ ختم ہوئیں، بجلی سستی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، مزید بڑی کمپنی سے کیپیسٹی چارجز کے معاملے پر بات چل رہی ہے، ضلع کرم میں حالات نارمل ہو رہے ہیں، فتنہ الخوارج کے خلاف دن رات کارروائیاں ہو رہی ہیں اور امید ہے ان کارروائیوں کے نتیجے میں فتنہ الخوارج مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ پروازیں شروع ہو چکی ہیں۔ پیرس پہلا جہاز چند دن پہلے گیا تھا، تو ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ چند سال پہلے اس زمانے کی حکومت کے جو وزیر ہوا بازی تھے، انہوں نے تقریر کی تھی، اس کے تباہ کن نتائج ہوئے۔ PIA کے حوالے سے جو بندشیں لگیں تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب بندشیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ اب امید کی جاتی ہے کہ انگلستان بھی ہماری فلائٹ جائیں گی۔ کرم میں الحمدللہ حالات نارمل ہو رہے ہیں۔ آئندہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہونے کی پوری انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف جو افواج پاکستان نے آرمی چیف کی سربراہی میں جو ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے، اس میں دن رات کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ فتنہ الخوارج ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے 16 IPPs کے ساتھ ٹیرف ریویو کی منظوری دے دی ہے۔ IPPs کے ساتھ رضاکارانہ طور پر معاہدوں کو از سر نو مرتب کیا جائے گا۔ نئے معاہدوں سے قومی خزانے کو اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے قومی اقلیت کمیشن ایکٹ 2024 کی منظوری دے دی۔ ایویشن ڈویژن کو وزارت دفاع کے ماتحت کرنے، جبکہ نارکوٹکس ڈویژن کو وزارت داخلہ میں ضم کرنے کی سمری کی بھی منظوری دے دی گئی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، اہم محکمے ضم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں 8 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی اداروں میں رائٹ سائزنگ کمیٹی کی سفارشات پیش کی گئی۔ وفاقی کابینہ نے ایک IPP کے ساتھ معاہدہ منسوخ کرنے کی منظوری دی۔ 16 IPPs کے ساتھ ٹیرف ریویو کی منظوری بھی دی گئی۔ IPPs کے ساتھ رضاکارانہ طور پر معاہدوں کو از سر نو مرتب کیا جائے گا، جس سے قومی خزانے کی اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ کابینہ نے قومی اقلیت کمیشن ایکٹ 2024 کی منظوری دے دی۔ نارکوٹکس ڈویژن کو وزارت داخلہ میں ضم کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ ایویشن ڈویژن کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ تحریک انصاف نے 3 سال تک پارٹی الیکشن نہیں کرائے، انتخابی نشان چھینے جانے کی سازش انہوں نے خود تیار کی۔ احسن اقبال کی سینٹ میں تقریر، بولے معیشت کو دیوالیہ کر کے IMF سے مالی خود مختاری داؤ پر لگانے والا معاہدہ کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف نے اپنے دور میں مردم شماری بھی نہیں کرائی۔ ان لوگوں نے PIA کو کئی 100 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ پاکستان کے مجرم ہیں جن کی وجہ سے یورپ امریکہ میں فضائی پابندی لگی۔ کمیشن نے بارہا یاد دہانی کرائی جب یہ حکومت میں تھے کہ آپ اپنے پارٹی الیکشن کرائیں۔ انہوں نے
3 سالوں میں اپنے الیکشن نہیں کرائے، اپنے انتخابی نشان کو چھینے جانے کے لیے اپنی سازش خود تیار کی۔ اب معیشت کو دیوالیہ کر کے اور IMF کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر جائیں جو ملک کی مالی خود مختاری داؤ پہ لگا دے۔ جب ہم حکومت میں آئے تو ہمیں وہ ڈیجیٹل رائے شماری کرنی پڑی جو 4 سالوں سے، اور اگر مدارس نہ ہوتے تو نظریہ پاکستان دفن کر دیا جاتا۔ پاکستان کے نظریہ پاکستان کے ساتھ مدارس کی مضبوط کمٹمنٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی وہاڑی میں میڈیا سے گفتگو، بولے ایجنڈا ہے مدارس ختم کیے جائیں، مولویوں کو سیاست میں نہ آنے دیا جائے۔ اس ملک کے نظریہ قائل مدارس نے بلند کیا، ہمیں سوچنا ہوگا قیام پاکستان کا مقصد کیا ہے۔ آج سود کے خاتمے کے لیے آئینی ترمیم JUI لانے میں کامیاب ہوئی۔ علماء نہ ہوتے تو آئین میں یہ نہ ہوتا کہ اسلام قومی مذہب ہے۔ ہم اختلاف ختم نہیں کر سکتے لیکن رویے تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو یہ نظریہ تو آپ کو دفن کر دیا تھا، اور آج بھی آپ کا یقین یہی ہے، مدارس کا خاتمہ اور ان کے کردار کا خاتمہ، ان کو غیر مؤثر بنانا آج ہماری ملک کی سیاست کا ایجنڈا بنا ہوا ہے۔ یہ علماء موجود رہتے ہیں، سیاست میں ان کا کردار رہتا ہے۔ ملک کی استحکام کے لیے اور اس کے نظریے کے استحکام کے لیے آپ کی دینی مدرسے کی کس قدر ضرورت ہے۔ سود کے خاتمے کے لیے آئینی ترمیم جمعیت علماء لانے میں کامیاب ہوئی۔ اگر علماء نہ ہوتے وہاں پر تو آپ کے آئین میں یہ نہ ہوتا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ ہم اختلاف نہیں ختم کر سکتے لیکن اپنے رویے تو ہمارے اختیار میں ہیں۔ بات چیت اور مفاہمت حکومت کے فائدے میں ہوگی۔ حکومت نہیں چاہے گی کہ مذاکرات ناکام ہوں۔ PTI کی بار بار موقف کی تبدیلی کو سب دیکھ رہے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی مولا بخش چانڈیو کی پروگرام بول عادل عباسی کے ساتھ میں گفتگو، کہا PTI کسی خاص شخصیت کی مداخلت کے انتظار میں ہے۔ PTI کی مداخلت کا طرز عمل برداشت نہیں ہوگا۔ مفاہمت حکومت کے فائدے میں ہوگی۔ میرا خیال ہے حکومت نہیں چاہے گی کہ بات چیت ناکام ہو جائے یا مفاہمت نہ ہو۔ میں نے تبھی کہا تھا کہ خان صاحب کا موقف ایک نہیں رہے گا، PTI بار بار موقف تبدیل کرے گی۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ کچھ کسی چیز کے انتظار میں ہے، کسی خاص شخصیت کی مداخلت کے انتظار میں ہے۔ اس انداز سے مداخلت کیسے برداشت کی جائے گی؟ سینٹ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ شبلی فراز نے تقریر میں حکومت کو ہدف تنقید بنایا، جواب میں حکومتی ارکان نے تاک کر اپوزیشن پر وار کیے۔ شبلی فراز نے کہا توشخانہ ہو یا سائفر کسی مقدمے میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ جواب میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اپوزیشن ارکان گیدڑ کی آواز کی طرح او کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بولے حکومتی اقدامات کی وجہ سے PIA کی یورپ کے لیے پروازیں بحال ہوئی۔ توشخانہ کیس ہو، سائفر کیس ہو، جو بھی ہو، منہ کی کھانی پڑی، کیس ہارتے گئے، ثابت کچھ نہیں کر سکے۔ بات ہوئی 190 ملین پاؤنڈ کی اور یہ اوپن اور شٹ ٹرانزیکشن ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کی زبانوں میں گیدڑ کی زبان ڈال دی ہے اور یہ سارے مل کے او کر کے واپس گئے ہیں اپنی لابی میں۔ ایونچولی یورپین یونین نے اس بین کو لفٹ کیا۔ 10 جنوری کو پہلی جو فلائٹ ہے دوبارہ ریزیوم ہوئی۔ پچھلی حکومت کے وزیر ہوا بازی جو تھے ان کی ایک سٹیٹمنٹ سے آپ کے تمام یورپ میں یہ کہ جہاز گراؤنڈ کر دیے گئے۔ اس وقت اپوزیشن بھی یہاں ہوتی کیونکہ جس وقت ان کے وزیر نے چودھری صاحب نے جو حالت کی تھی PIA کی اس کو گراؤنڈ کرانے میں، ان کے پائلٹس کو گراؤنڈ کرانے میں، اس میں اس بیچاری ایئر لائن کو 4.5 سال لگے ہیں۔ کابینہ کے سامنے مزید 18 IPPs کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں کی تجاویز پیش کی گئی۔ اسپیشل اکنامک زونز اور انڈسٹریل اسٹیٹس کو ایک پوائنٹ پر بجلی فراہمی کی اجازت دے دی گئی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس تغاری کا ویڈیو پیغام، کہا کہ ان کے انتظامیہ کو خود کنیکشن دینے، بل اکٹھا کرنے، دیگر معاملات نمٹانے کی اجازت دے دی گئی ہے، جس کے تحت صنعتی زونز کے انتظامیہ کو ایک پوائنٹ پر بجلی مہیا کی جائے گی اور انتظامیہ کو بل اکٹھا کرنے، نئے کنیکشن دینے کا پورا اختیار ہوگا۔ آج کابینہ نے وزیر اعظم کی قیادت کے اندر تقریباً کوئی 15-16 IPPs کو کے کانٹریکٹس کو ریویو کرنے کی منظوری دی، چاہے وہ اسپیشل اکنامک زونز ہو یا انڈسٹریل اسٹیٹس ہوں۔ ہم نے ایک ہی پوائنٹ کے اوپر اس SEZ یا انڈسٹریل اسٹیٹ کے جو منتظمین ہیں ان کو ایک ہی جگہ کے اوپر بجلی دے کے آئندہ بجلی کا کنیکشن دینا
बिल इकट्ठे करना, बिलिंग करना। हमने उन्हीं इंडस्ट्रियल एस्टेट्स को आज इजाज़त दे दी है कि उनकी इंतज़ामिया ये काम करे। SEZ या इंडस्ट्रियल एस्टेट के जो मुंतज़मीन होंगे उनके साथ डील करेंगे, वही आपको कनेक्शन देंगे, वही आपको बिल देंगे, वही आपसे बिल लेंगे। और शुक्रिया अदा करूँगा अपने तमाम उन ऑफिसर्स का और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब का और SIFC का और आर्मी चीफ का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।